پنجاب کا آئندہ مالی سال 2026 اور 27 کا سالانہ ترقیاتی پروگرام کیا ہوگا۔ وفاق کی جانب سے کٹ لگنے کے بعد پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 850 ارب روپے تک رکھنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری زاہد زمان سمیت دیگر شریک ہوں گے۔ محکمہ ایکسائز کا ریونیو ہدف ایک بار پھر بڑھا دیا گیا۔ محکمہ ایکسائز کو اب 77 ارب روپے ریونیو جمع کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ مالی سال کے آغاز پر ریونیو ہدف 70 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا۔ بہتر کارکردگی کے باعث ہدف پہلے 75 ارب اور اب 77 ارب روپے کر دیا گیا۔ مئی 2026 کے اختتام تک محکمہ ایکسائز 70 ارب روپے ریونیو جمع کر چکا۔ محکمہ ایکسائز جون کے اختتام تک 77 ارب روپے کا نیا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں موجودہ مہنگائی کے تناظر میں عوام دوست بجٹ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پینشن میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جانا چاہیے۔ بجلی کے بلوں اور مہنگائی نے پہلے ہی غریب اور متوسط طبقے کی کمر توڑ دی ہے۔ ضروری اشیاء پر سبسڈی برقرار رکھنا اور ٹیکس کا بوجھ کم کرنا حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں ہمیشہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ پنجاب حکومت کا کنسولیڈیشن آف ہولڈنگز آرڈیننس 1960 منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ حالیہ اجلاس میں پیش ہونے والے تنسیخ بل کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ پنجاب میں نئی کنسولیڈیشن کارروائیاں شروع کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ آرڈیننس منسوخ ہونے کے باوجود پہلے سے حاصل شدہ حقوق اور مراد برقرار رہیں گی۔ زیر التواء کنسولیڈیشن اسکیموں کو 1 سال کے اندر مکمل کرنا لازم قرار۔ 70% سے زائد مکمل اسکیموں کو 180 روز میں مکمل کرنا ہوگا۔ شاد کر دی ہے۔ حکومت نے عوام سے ٹرانسپورٹ الاؤنس چھین لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہ آئی مگر حکومت نے سبسڈی ختم کر دی۔ پنجاب بھر کے ماس ٹرانزٹ سسٹم میں آج رات تک مفت سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ کل سے ماس ٹرانزٹ سسٹم میں سفر کرنے والوں کو معمول کے مطابق کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ میٹرو بس، اورنج لائن، سپیڈو اور الیکٹرک بسوں پر مفت سفری سہولت ختم۔ باغوں کے شہر میں کل رات ہونے والی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہواؤں سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ ہوا 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 41% ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ ہلکی بارش کا بھی امکان۔ ایم ڈی واسو کی زیر صدارت مونسون انتظامات پر اجلاس۔ غفلت پر زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان۔ غفران احمد کی ڈسپوزل سٹیشن پر جنریٹرز کو آپریشنل حالات میں رکھنے کی ہدایت۔ بولے تمام ویٹ ویلز میں پانی کی سطح کو کم سے کم رکھا جائے۔ پمپنگ مشینری کی مکمل فعالیت کو یقینی بنایا جائے۔ بارش سے قبل اور بارش کے دوران جاری کردہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا فیٹ میلٹنگ اور بون کریشنگ یونٹس کا دورہ۔ محمود بوٹی میں غیر قانونی فیٹ میلٹنگ اور بون کریشنگ یونٹس کے خلاف آپریشن کلین اپ کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے اپنی نگرانی میں 52 افراد کے زیر انتظام غیر قانونی بون کریشنگ یونٹ مسمار کروایا۔ محکمہ ماحولیات کی تمام فیلڈ فورس کو متاثرہ علاقوں میں مسلسل کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت۔ چیئرپرسن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 سید علی حیدر گیلانی کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب کی سالانہ ماحولیاتی رپورٹ کی عدم تیاری۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے پینلٹی رولز کی عدم تشکیل کا انکشاف۔ کورونا ویکسینیشن سینٹرز کے لیے سامان کی غیر مجاز ادائیگیوں کا انکشاف۔ خیموں کی خریداری پر واجبات کی ادائیگی میں بے ضابطگی کا پیراز زیر بحث۔ کمیٹی کی ریکوری کے عمل کو ترجیحی بنیادوں پر جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ واسطہ داروں کی آپریشنل استعداد بڑھانے کے لیے جدید مکینیکل گاڑیوں کی فراہمی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے
مزید مشینری کی چابی ڈی جی واسا پنجاب کے سپرد کر دی۔ رواں ماہ کے اختتام تک 250 سے زائد مشینری فیلڈ آپریشن میں مصروف عمل ہوگی۔ حکام کی بریفنگ، بلال یاسین بولے نکاسی یاب سیوریج اور صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے خصوصی مشینری فراہم کی گئی۔ گاڑیوں کی تقسیم سے مونسون اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لوکل روڈ پروگرام میں بڑی کامیابی، 2 ماہ قبل شروع ہونے والی 772 شاہراہوں کی تعمیر مکمل۔ وزیر تعمیرات صہیب احمد برٹ کی زیر صدارت اجلاس 17 جون تک مزید 182 شاہراہوں کو مکمل کرنے کا ٹاسک فیلڈ فارمیشن کو سونپ دیا گیا۔ صہیب احمد برٹ بولے پنجاب میں شاہراہوں کی تعمیر کا کام برق رفتاری سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ شاہراہوں کی تعمیر میں کوالٹی چیک کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سابق رجسٹرار سے 4 لاکھ روپے ماہانہ الاؤنس کی ریکوری کے خلاف پٹیشن مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف ریٹ پٹیشن ناقابل سماعت قرار۔ سابق ڈی جی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سید خورشید انور رضوی کی درخواست پر فیصلہ جاری۔ جسٹس راحیل کامران شیخ کا 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ عدالتی نظیر قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کا محکمہ بہبود آبادی کے کنٹریکٹ ملازمین کے حق میں فیصلہ۔ فیملی ویلفیئر ورکرز اور دیگر ملازمین کی ریگولائزیشن سے متعلق درخواستیں منظور۔ جسٹس ملک جاوید اقبال ویس نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ملازمین کو پروجیکٹ نہیں بلکہ کانٹریکٹ ملازم قرار دے دیا۔ محکمہ کا 28 دسمبر 2024 کا ملازمین کی ریگولائزیشن مسترد کرنے کا حکم بھی غیر قانونی قرار۔ ہائی کورٹ کا آئی جی پنجاب عبدالکریم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر تحریری حکم جاری۔ آئی جی پنجاب کو خاتون امیدوار کو سب انسپکٹر کے عہدے پر فوری تعینات کرنے کا حکم۔ محکمہ پولیس کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 30 دن کی حتمی مہلت دے دی۔ جسٹس راحیل کامران نے خاتون امیدوار سیدہ عامرہ بطول کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ہائی کورٹ کا مغوی کی بازیابی کے معاملے میں ڈی پی او شیخوپورہ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ آئی جی پنجاب کو مغوی کی بازیابی کا حکم دے دیا۔ مغوی کی بازیابی کے لیے پہلے ہی 2 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا مگر مؤثر کوششیں نہیں کی گئیں۔ مغوی کی بازیابی کا معاملہ آئی جی پنجاب کو ریفر کیا جاتا ہے۔ آئی جی پنجاب 17 جون کو مغوی کو بازیاب کر کے پیش کریں۔ مغوی بازیاب نہ کرنے پر آئی جی پنجاب ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ تحریری حکم جاری۔ پنجاب میں زرعی ٹیکس میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا تحریری فیصلہ جاری۔ ہائی کورٹ نے فریقین کو تفصیلی جواب داخل کرانے کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ کیس موسم گرما کی عدالتی تعطیلات کے بعد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ جسٹس حسن نواز مختوم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی، ایم پی اے، اعجاز شفیع اور دیگر کی درخواستوں پر عبوری حکم جاری کیا۔ درخواست میں آئی ایم ایف سے ہونے والی تمام خط و کتابت منظر عام پر لانے کی استدعا کی گئی۔ ہائی کورٹ کی کاپی برانچ میں توڑ پھوڑ کرنے کا کیس۔ اے ٹی سی میں ملزم ماجد جہانگیر ایڈوکیٹ کے خلاف کیس کی سماعت 18 جون تک ملتوی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزم کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ بریت کی درخواست پر پروسیکیوشن سے دلائل بھی طلب۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک عابد حسین نے کیس کی سماعت کی۔ ایل ڈی اے کا پارکس کی بحالی کے ساتھ تفریحی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا فیصلہ۔ شہر کے 2 سپورٹس کمپلیکسز میں جدید پیڈل کورٹ بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ کینال ویسٹ پورٹ کمپلیکس میں پیڈل کورٹ بنانے کی تیاری مکمل۔ جوہر ٹاؤن سپورٹس کمپلیکس میں بھی پیڈل کورٹ بنائے جائیں گے۔ 2 پیڈل کورٹس کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ 47 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ 8ویں بورڈ امتحانات کے عملے کو معاوضوں کے چیک مل گئے مگر متعدد اساتذہ رقم وصول نہ کر سکے۔ چیکوں پر ناموں کے سپیلنگ غلط درج ہونے سے ادائیگیوں میں مشکلات۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے مطابق نتائج کے اعلان کو 3 ماہ گزرنے کے باوجود 100% ادائیگیاں
مکمل نہ ہو سکیں۔ پیکتا حکام کا کہنا ہے کہ چیکوں پر نام اساتذہ کی جانب سے فراہم کردہ قواعد کے مطابق درج کیے گئے۔